وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين صلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدر کانفرنس، زعیم و قائد ملت جعفریہ و اسلامیہ، پیر طریقت صاحبزادہ ابوالخیر ڈاکٹر محمد زبیر، بزرگان دین، علماء کرام، حاضرین محترم، حضرت علامہ مولانا کرم علی حیدری صاحب کی کرم فرمائیوں میں سے ایک مرتبہ پھر آج کا یہ اجتماع عظمت علماء و شہداء کانفرنس کے عنوان سے ملت کے اہم ترین، پاکستان کے اہم ترین ذمہ داروں کی شرکت، علماء کرام سے اور شہداء اسلام سے وابستگی، تعلق اور ان سے پیار کی ایک علامت ہے۔ وہ قومیں ترقی نہیں کر پاتی جن قوموں کی سربراہی ان کے علماء نہ کرتے ہوں، اور وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں۔ لہذا شہداء کا ہم پر احسان ہے اور علماء کی ہمارے لیے رہنمائی، جو منازل اسلامی اقدار اور تہذیب نے طے کیے ہیں، گزارے ہیں، وہ علماء کرام کی رہنمائی میں اور شہداء اسلامیہ کی قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہوئے۔ آج اسلام کی ایک بہترین تصویر تشیع جس انداز سے پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے، سامنے آئی ہے، وہ یقیناً ان دو ہی عنوانوں کے تحت ہے: مداد علماء اور دماء شہداء۔ مداد علماء، علماء کرام کا علمی کارنامہ اور ان کی خدمات اور شہداء کا خون، یہ دو ہی قابل وزن چیزیں ہیں۔ مقایسہ بھی ہے تو ان دونوں کا ہی ہے، ورنہ کوئی چیز نہ علماء کے قلم سے قابل مقایسہ ہے اور نہ کوئی چیز شہداء کے خون سے قابل مقایسہ ہے۔ اگر مقایسہ ہوگا بھی تو انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہوگا۔ البتہ یہ طے ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب قیامت میں ان دونوں کا وزن کیا جائے گا تو دماء شہداء پر مداد علماء وزنی قرار پائے گا، اس لیے کہ شہداء ملت علماء کے رہنمود کی روشنی میں قربانیاں دیتے ہیں۔ اگر علماء کی رہنمائی کی روشنی میں شہداء ملت کی قربانیاں نہ ہوں تو وہ شاید دہشت گردی بن جائے، جذباتیت بن جائے، فساد بن جائے یا جان کا زیان قرار پائے۔ لیکن اگر علماء کرام کی رہنمود اور رہنمائی کی روشنی میں لوگ قربانیاں دیں گے تو ان کے اثرات بہت دور تک مرتب ہوں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی جو سورہ زمر کی 9ویں آیت ہے، اس میں بھی اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے
برابر ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ چیز صاحبان خرد جانتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی آج اگر ہم بدامنی اور اضطراب سے محفوظ ہیں تو وہ علماء کی رہنمائی کی وجہ سے ہے، اور ہمیں تو یہ عزت اور افتخار حاصل ہے کہ ہماری قیادت، ہماری رہنمائی، ہماری پیشوائی پاکستان کی امت کی وہ ایک ایسے سید کے ہاتھ میں ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ قوم کو اپنے تجربات اور اپنے علم کی روشنی میں بہترین اصول عطا کیے ہیں۔ جب ان کی خدمت میں مشکل ترین مسائل کو لے کر کوئی پہنچتا ہے تو ان کے نزدیک ایک جملے میں اس کا حل ہوا کرتا ہے، اور یہ ان کی ریاضت کا بھی نتیجہ ہے، ان کے علم کا بھی نتیجہ ہے، ان کی سچائی اور خلوص کا بھی نتیجہ ہے، جو آج بھی آپ نے دیکھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جو قدردانی کا اظہار ہو رہا تھا وہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں بلکہ ایک ریاضت کا نتیجہ تھا، ایک حقیقت پر مشتمل، اگرچہ کم تھا مگر حقیقت کی اس میں بوا نہیں تھی۔ اللہ کا ہم پہ خصوصی کرم ہے، اس شخصیت کا وجود، ہماری قیادت کا ہم پر سایہ اللہ کا دیر انہیں ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور علماء کرام جو تشریف فرما ہے، بہرحال مولانا جانتے ہیں اور میں خود بھی جانتا ہوں، اور ہم سب پر ہمارا اللہ جانتا ہے کہ میں طویل سفر سے سیدھا ایئرپورٹ سے کراچی سے حیدرآباد پہنچا ہوں، اور رستہ آپ کو پتہ ہے کیسا ہے کراچی حیدرآباد کا، ورنہ مجھ سے پیش رو جو خطاب کر چکے ہیں وہ ہر اعتبار سے ہم سے بڑے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ان کے بعد میرا آنا کسی طور بہتر نہیں تھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ اگر ہم اپنے علماء کی قدر کرتے رہیں گے، تعظیم کرتے رہیں گے، تو ہم بہترین ترقی کے سفر کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔